ہمارے حضور کی یہ خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. توجہ ہوگی آپ کی, سمجھ بھی آیا ہوگا. ہمارے آقا اللہ کے آخری نبی ہیں. ہمارے آقا کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے, نبی کوئی نہیں آ سکتا. قیامت آ جائے گی مگر حضور کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے نہ آ سکتا. بے شک. سبحان اللہ. حضرت ابو حاتم اور آقا کریم نے خود بھی فرمایا, اور رسول جلال قرآن کریم میں فرماتا ہے ما کان محمد الابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین, کہ میرے محبوب جو ہے وہ اللہ کے رسول بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں. آقا کریم نے خود بھی فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, لوگوں سن لو میں اللہ کا آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور حضرت ابو حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں, حضرت ابو حاتم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ میں 5 سال رہا ہوں, اور فرماتے ہیں کہ میں یہ خود سنتا رہا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث پاک بیان فرمایا کرتے تھے. آقا کریم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی جو سیاست تھی وہ خود ان کے انبیاء کیا کرتے تھے. اگر ایک نبی کا وصال ہو جاتا تو اللہ دوسرے نبی کو ان کا خلیفہ بنا دیتا, لیکن آقا کریم نے فرمایا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے, میرے بعد خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے, یعنی میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, میں اللہ کا آخری نبی ہوں. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم نے فرمایا بعثت وانا والساعۃ کہاتین. حضرت انس فرماتے ہیں آقا کریم نے اپنی جو شہادت والی مبارک انگلی ہے اس کو درمیان والی انگلی کے ساتھ ملایا اور یوں اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ملے ہوئے بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی. یعنی میرے بعد قیامت تو آ سکتی ہے, نبی کوئی نہیں آ سکتا. سبحان اللہ. حضور کے بعد جب آقا اس دنیا میں تشریف لے آئے, قیامت آ جائے گی, آسمان پھٹ سکتا ہے, سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے, مگر ہمارے آقا کے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا. اس لیے یہ قادیانی بھی سن لیں, قادیانی نواز بھی سن لیں کہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو میرے حضور نے رب سے مانگ کے لیا, اور آقا نے خود فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. جب وہ فاروق اعظم نبی نہ مان سکتے, 13ویں 14ویں صدی کا چمیار کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ 13ویں یا 14ویں صدی کا کوئی کمینہ اور کمی کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اب آپ کو 1953 کی تاریخ ختم نبوت کا ایک بڑا ایمان افروز واقعہ بھی سنا. مؤرخ لکھتا ہے کہ 1953 کی تاریخ ختم نبوت ہے, لاہور کی سڑکیں ہیں اور ایک حضور کا دیوانہ اور غلام سڑکوں پہ دیوانہ باغ تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگا رہا. پولیس والے نے تھپڑ مارا کہ تو نے نعرہ کیوں لگایا ہے؟ اس نے تھپڑ مارا, اس نے پھر نعرہ لگایا تاجدار ختم نبوت. اس نے پھر نعرہ لگایا, پولیس والے نے بٹ مارا بندوق کا, اس نے پھر نعرہ لگایا. پولیس والے مارتے رہے, وہ نعرے لگاتا رہا, جس کو سمجھ آئے وہ ضرور بولے. انہوں نے پکڑ کے گاڑی میں ڈالا, زخموں سے چور پھینکتا تاجدار ختم نبوت کا نعرہ. فوجی عدالت میں لے گئے, جہاں سے گاڑی سے اتارا, گاڑی سے اترتے ہوئے پھر نعرہ تاجدار ختم نبوت. عدالت میں پہنچا, میجر کے سامنے عدالت میں پہنچتے ہی پھر نعرہ لگایا. میجر نے 1 سال کی سزا سنا دی. اس نے 1 سال کی سزا سنائی, اس نے ایک نعرہ پھر لگا دیا. اس نے سزا 2 سال کی کر کے اس نے پھر نعرہ لگایا. حتیٰ کہ وہ نعرے لگاتا رہا, وہ سزا بڑھاتا رہا. 20 سال کی سزا اس نے سنائی, اس نے پھر نعرہ لگایا. جب اس نے دیکھا کہ یہ 20 سال کی سزا سننے کے باوجود باز نہیں آ رہا, اس نے کہا ابھی عدالت سے باہر لے جا کے اس کو گولی مار دو. جب اس نے گولی کا آرڈر سنا تو اس نے رقص کرنا شروع کر دیا. رقص کرنے لگا, دیوانہ باغ اور تاجدار ختم نبوت کے فلک شگاف نعروں سے کیفیت کا تاریخ کر دی. جب انہوں نے دیکھا کس طرح نعرے لگا رہا ہے, بیچر نے کہا یہ دیوانہ ہے, اس کو رہا کر دو. اس نے رہائی کا سنا, پھر نعرہ لگایا تاجدار ختم نبوت. آپ بھی لگاؤ سینے کا زور لگا کے تاجدار ختم نبوت. اس لیے یہ قادیانی بھی سن لے کان کھول کے, ان کے قادیانی نواز بھی سن لے. ہمارا نعرہ کل بھی یہی تھا, آج بھی یہ ہے, کل بھی یہ ہوگا. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت.